بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کا یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو سرکار کے نوکر سجاد ملک کا سلام۔ آج میں جس عنوان پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک معاشرتی المیہ ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے کامیاب کون ہوتا ہے۔ ابھی بڑی بات ہو گئی، اب کامیابی کا پہلے سٹیپ پہ ہم نے جو کامیابی کا زینہ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر میں نے ایک پریکٹیکل اگزامپل دی کہ ناصر بننے سے پہلے میرا مقصد کیا ہے، کیا میں کوئی ایم رکھتا ہوں اور کتنا نیک اور کتنا نوبل اور کتنا بڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا امپاسبل ہے، کچھ لوگوں نے کہا سجاد صاحب جو مشن آپ لے کے چل پڑے ہیں یہ آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو میں نے انہیں کہا مولا علی کا قول ہے کامیابی اور ناکامی اس کے بارے میں۔ مولا علی فرماتے ہیں ممکن اور ناممکن تو تیری میری سوچ ہے، اس ذات کریم کے ہاں تو کچھ ناممکن نہیں۔ تو اعتقاد یہ غیر متزلزل ہے، یہ باتوں سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ جو بظاہر ایویڈنٹلی آپ کو ایک دیوانے کا خواب نظر آتا ہے، جو بظاہر ایک مشن امپاسبل نظر آتا ہے، خدا کی قسم میرا دل گواہی دیتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے صدقے، ان کی پاؤں کی خاک کے صدقے، ان کے غلاموں کے پاؤں کی خاک کے صدقے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا، اور آپ اس کے گواہ رہیے۔ اور میں نے اللہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ سے ان کے رحمان اور رحیم ہونے کے صدقے اتنی زندگی کی مہلت مانگی ہے کہ یا اللہ میں یہ سب اپنی نظروں سے ہوتا ہوا دیکھ جاؤں، یہ قائم ہو جائے پھر چلتا رہے گا۔ بہت سارے لوگ چلانے والے ہیں، بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اس کو چلائیں گے، بہت سارے درد دل رکھنے والے ہیں جو اس کو چلائیں گے، پھر یہ چل جائے گا اور میں بڑے سکون کی موت پھر سکون کروں گا۔ لیکن تب تک میں آخری سانس تک اب بیٹھوں گا نہیں، میں آخری سانس تک کوشش کروں گا، گریا گاؤں قصبہ شہر جا کر میں پیغام دوں گا، اللہ کا یہ پیغام جو اس خیال اس نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ کچھ نے کہا صاحب کیسے پورا ہوگا؟ میں نے کہا جس نے خیال دل میں ڈالا ہے، جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے وہ اس کو پورا بھی کرے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک ڈسکشن ہوئی تو اگر لیٹس سپوز کہ بالکل نہیں ہوتا تو میں نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں، میرا نام ان کوشش کرنے والوں میں تو ہوگا نا۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو منزل پا لیتا ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو ڈاکٹر بن جاتا ہے یا انجینئر بن جاتا ہے یا بیوروکریٹ بن جاتا ہے یا کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون بن جاتا ہے، جو بہت ساری دولت کما لیتا ہے۔ یار ذرا سوچئے حضرات، ذرا سوچئے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم کامیاب انہیں ہی کہتے ہیں۔ کامیابی کے فلسفے کو تھوڑا ریورس کر کے دیکھیے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ملاقات ہوتی ہے میری کسی عزیز سے، اس کے دو بیٹے ہیں جی۔ ایک بیٹا اس کا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو کے تبلیغ کے مشن پہ نکل پڑا، اور جو ٹائم بچتا ہے اس میں وہ اپنا کچھ کام بھی کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کو جو ہے وہ رزق عطا کرتے ہیں، اور وہ لمیٹڈ ریسورسز پہ وہ کما رہا ہے۔ اس کا دوسرا بچہ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا ہے، سرکاری نوکری مل گئی
جہاں پر رشوت لینے کا بہت سا موقع ہے۔ اب ان سے جیسے برسبیل تذکرہ آپ بات کرتے ہیں تو بات شروع کرنے سے پہلے میں نے پوچھا جی بچے کیا کرتے ہیں؟ تو والد اور والدہ کا کچھ جواب اس طرح سے تھا کہ وڈا تے مسیت دا ہی ہو کے رہ گیا، البتہ جڑا چھوٹا ہے نا وہ ماشاءاللہ تنخواہ تے ہوتی کوئی 30-35 ہزار ہے، اور کیجئے گا تنخواہ تے ہوتی 30-35 ہزار ہے، ماشاءاللہ اتو 2.5-3 لاکھ بنا لے آندا، تو وہ کامیاب ہے۔ یہ اتو جو بنا لاتا ہے وہ کہاں سے لے آتا ہے؟ حضور والا ہمارا المیہ ہے، اس معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم کامیاب اسے کہتے ہیں جس نے بڑا گھر بنا دیا، گاڑیاں، ریل پہ رونقیں لگا دی۔ لوگ بھی آ کے کہتے ہیں تیرے اس بچے نے تو رنگ لگا دیے اور تمہاری قسمت ہی بدل دی، چونکہ وہ بائی ہک بائی کروک وہ جو بھی لا رہا ہے وہ اس کو حلال ہی سمجھ رہے ہیں۔ حضور والا ان دونوں میں سے کامیاب کون ہے؟ جس نے دین اور دنیا اور آخرت کا دونوں کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو بس مسیت کا ہی ہو کے رہ گیا۔ سرکار معزز ناظرین اس کی ڈیفینیشن ذرا کریکٹ کر لیجئے گا اور فیصلہ کیجئے گا کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ اپنی دنیا کو بھی بیلنس لے کے چلنا اور آخرت کا سامان بھی کرنا ہے۔ میری نظر میں تو وہ کامیاب ہے، یقیناً آپ کی نظر میں بھی وہ بڑے والا ہی کامیاب ہے جو دین اور دنیا دونوں، دنیا اور آخرت دونوں کما رہا ہے۔ حضور والا کامیابی کے اس مختصر سی ایک بات جو میری ناقص عقل کے مطابق، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، مجھے کسی کے نظریہ سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں ایک اپنا نظریہ رکھتا ہوں کہ ارنسٹ ہیمنگوے نوبل پرائز لاریٹ اپنے ایک مارکت الارا ناول اولڈ مین ایٹ دی سی کے اندر وہ ایک لائن لکھتا ہے، اس کا تھیم لائن ہے سکسیس اور فیلئر ڈزنٹ میٹر، وٹ کاؤنٹس ونس ایفرٹس۔ کامیابی یا ناکامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اہل نظر کے ہاں، تخلیقی لوگوں کے ہاں کامیابی یا ناکامی نہیں دیکھی جاتی، اس کی کاوشیں دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کوشش کرنے والے ہیں اور اللہ پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ میرا رازق ہے، وہی میرا مالک ہے، رزق من جانب اللہ، عزت ذلت من جانب اللہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے، اس پہ یقین کر لیجئے، جس کا اس پہ یقین پکا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ناظرین اپنا یقین پکا کیجئے اس ذات سے اور مانگیے اس سے، مانگنے کا جو بھی آپ کا انداز ہے وہ اس کو پسند ہے، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور کامیابی کی ڈیفینیشن کو کریکٹ کر لیجئے گا، رزق حلال کما کے زندگی جینی ہے، کیونکہ آخرت بہت دور نہیں ہے، یہ چند سالوں کی بات، شاید چند ہفتے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال یا کچھ سال، لیکن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور ایک مستقل، ایک لمبی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے آپ نے کیا سامان کیا، کامیاب وہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پیغام کے ساتھ ہوپفلی کہ یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیسا لگا آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور جتنی زیادہ آپ سبسکرپشنز ہمیں لے کے دیں گے آپ اس کاز کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ ہر ایک لائک، ہر ایک ویو جو ہے وہ ایک ایک انچ زمین خرید رہا ہے، ایک ایک اینٹ وہ لا کے دے رہا ہے، اور اس طرح سے قطرہ قطرہ کر کے انشاءاللہ سمندر بن جائے گا۔ اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ انشاءاللہ میرے ساتھ بھی بہت کم عرصے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، چونکہ ملک کے قدادات میں، ملک پاکستان میں 25-26 کروڑ عوام کے اندر بہت سارے درد دل رکھنے والے ہیں۔ میں نے تو پوری دنیا سے اپیل کی ہے،
اور انشاءاللہ میرا ساتھ دینے والے بہت سے لوگ آئیں گے اور کامیابی انشاءاللہ ہم اللہ سے لے کے رہیں گے۔ اپنے عزیزوں کا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کو سرکار کے نوکر کا اللہ حافظ۔